السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، خارجہ معاملات کے حوالے سے. ان کو شام خبروں کے ساتھ ہی دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں سب سے پہلے جو عادل الجویر پہنچ چکے ہیں پاکستان میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پچھلے دنوں کے اندر جو پاکستان کا خارجہ معاملات کے حوالے سے، سفارتی سطح پر پاکستان کا اپنی دفاعی صورتحال کے حوالے سے یا سیاسی سٹانس جو رہا ہے وہ بڑا ایک اہم رہا ہے کہ پاکستان نے وہ تمام تر اقدامات کیے ہیں جو کسی بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے اور ایک یونائٹڈ نیشن کے ایک ممبر رکن کی حیثیت سے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر سامنے آئے ہیں. پاکستان نے جس طرح سے اپنے دفاع کے لیے بھرپور جو اظہار کیا ہے، بھارت کے جو طیارے جو پاکستان میں گھسے ان کو ہٹ کر کے، ان کے پھر پائلٹ کو واپس کر کے ایک پیس جیسچر کے طور پر پھر فوری طور پر تمام ممالک کے حوالے سے وزیر خارجہ نے رابطہ کیا. امریکہ نے چاہے ہو یورپ، برطانیہ نے ہو، یورپی یونین نے ہو، پاکستان کے ان تمام اقدامات کو سراہا ہے. اسی سلسلے میں آج عادل الجویر جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے، وہ پاکستان پہنچے ہیں اور گفتگو ہوگی اور یہ تمام تر عمل کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی صورت میں ابھر رہا ہے. اس صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی اور ایڈیٹر ان چیف بول نذیر لغاری صاحب. نذیر لغاری صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے بڑا وہ ایک تحمل جس کے ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا تھا، چاہے وہ پارلیمان کے اندر تھا، چاہے وہ پارلیمان کے باہر تھا. اس سے بھی ہٹ کر سرحدوں پر جب کشیدگی ہوتی ہے تو صورتحال مختلف ہوتی ہے. وہاں پر بھی جو صورتحال نظر آئی وہ بڑے پیس جیسچر کے طور پر تھا. اب جب یہ باقی ممالک کا انفلوئنس زیادہ ہو رہا ہے، جنگ کے حالات کو اب ٹالنے کی کوشش ہو رہی ہے، مائک پومپیو ہو، تریسا مے ہو، یا وہ چاہے رشین وزیر خارجہ ہوں یا چائنا کے وزیر خارجہ ہوں، اور اب بات سعودی وزیر خارجہ تک پہنچ چکی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سفارتی سطح پر پلڑا بہتر ہے اس وقت بھی بھارت کے مقابلے میں اس ساری صورتحال میں؟ پاکستان نے محض تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا. تحمل ایک الگ چیز ہوتی ہے. پاکستان نے انتہائی ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے ذرا سا بھی موقع نہیں دیا. اگرچہ بھارت نے اور بھارتی حکومت نے خاص طور پر اور وزیر اعظم نے انتہائی غیر ذمہ دار سیاستدان اور ایک انتہائی غیر ذمہ دار سربراہ مملکت کا ہونا جو ہے، سربراہ حکومت کا ان نے تاثر دیا بھی اور دنیا میں یہ میسج گیا بھی. بلا وجہ کی ایک سرجیکل اسٹرائک کا جو ہے وہ اعلان کرنا، پھر وہاں ان کا طیاروں کا آنا، پھر بلند بات دعوے کرنا، پھر اس کے بعد ان کے طیاروں کا واپس بھاگ جانا. اس صورتحال کے بعد پاکستان کے پاس سب سے زیادہ اس بات کا حق تھا کہ وہ واپسی کی وہی کارروائی کرتی اور ویسی ہی کارروائی کرتی. پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب دوبارہ بھارتی جہاز آئے تو جہازوں کو مار گرایا. ایک گرا مقبوضہ کشمیر میں، ایک گرا پاکستان کی سرزمین میں. اس کے گرنے کے بعد پھر انہوں نے واپس کر دیا پائلٹ کو. چونکہ باقاعدہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اعلان جنگ نہیں تھا تو اس کو اگرچہ بھارت اون کر رہا تھا کہ یہ حملہ ہوا، اگرچہ بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، تب بھی اس کو حملہ کنسیڈر نہیں کیا گیا اور اس کو فوراً واپس کر دیا گیا. یہ انتہائی غیر ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ثبوت تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو ایک دن پہلے جو سمبرین ان کی ٹارگٹ پر آئی، باقاعدہ ٹارگٹ پر تھی اور پاکستان محض ایک میزائل خرچ کر کے اس سمبرین کو اڑا سکتا تھا، اس کے پرخچے اڑا سکتا تھا اور اس میں کسی ٹائم کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا. وہ ایک نشانے پر آئی ہوئی ہے اور وہ ٹارگٹ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ پر ہے اور یہاں سے ایک میزائل کے فاصلے پر ہے اور میزائل کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میزائل کر کے اس کو پاکستان کے اندر آتے ہوئے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ پاکستان نے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے کہ سمبرین پاکستان کی سرحد کی طرف آ رہی ہے. اس نے اپنا رخ بدل لیا، واپس جانے دیا، اس کو یہ موقع دیا. یہ دوسرا بڑا موقع تھا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا. اچھا، نیول چیف نے بھی آج اسی حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو جو آزمانے کی کوشش ہوئی ہے وہ بھی بہرحال پاکستان نے فوری طور پر سمندروں کے اندر بھی بتا دیا ہے. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ہما بقائی صاحب. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
یہ سعودی عرب کے دونوں ممالک کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں، خاص طور پر تجارتی تعلقات کے حوالے سے انڈیا ان کے معاملات بھی ہوئے۔ اب عادل الجبیر پاکستان آئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھارت بھی وہ جا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی بات چیت ہوگی۔ اب پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے باقی ممالک بھی کوششوں میں ہیں، سعودی عرب کا آپ کیا رول دیکھ رہی ہیں کہ یہ واقعی ڈیفیوز ہوتا ہوا یہ جو معاملہ سرحدوں تک، کشیدگی تک اور طیاروں تک آ گیا ہے، یہ اب ہو جائے گا؟ دیکھیے، اسے میں گزارش کروں بھی، میرے کو ایک بہت فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے 2 موقع گنوا دیے۔ پاکستان نے 2 موقع گنوائے نہیں، پاکستان نے سیاسی تدبر کا اظہار کیا ہے، اور یہ 2 موقع اس طرح سے انیکٹ کر کے جس طرح یہ فرما رہے تھے ہم کیا حاصل کریں۔ نہیں ہما، میں نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان نے انتہائی ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہاں، میں سمجھی لغاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ماننا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی گنوانے کا نہیں کہا، میں نے کہا ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ ہاں، یہ ہم دونوں اس پیج پر ہیں۔ دیکھیے، اس کا صورتحال یہ ہے کہ انڈیا نے ایک نیا نارمل کریٹ کیا ہے، اور وہ نیا نارمل یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ایل او سی پہ تو جو کئی سالوں سے ہو رہا تھا وہ ہو ہی رہا تھا، لیکن اب وہ ایئر اسپیس پہ بھی انٹروژن کر رہے ہیں اور واٹرز میں بھی ایڈونچرزم کر رہے ہیں۔ یہ جو انڈیا ایک نیا نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انتہا سے زیادہ، اور یہ انڈیا نہیں کر رہا، میرے خیال ہے یہ مودی حکومت، الیکشن سے قربت، ان کے سیاسی مسائل، یہ سب انہیں پش کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایک صورتحال کریٹ کرے جو خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان، بالکل صحیح فرمایا لغاری صاحب نے کہ پاکستان بہت تدبر کا اظہار کر رہا ہے، اور اس تدبر کا حصہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں، کیونکہ دیکھیے جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو کانفلکٹ آڈینس بھی ہوتی ہے، یعنی جو فریق ہوتے ہیں ان کا رویہ کانفلکٹ آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے، اور تواتر کے ساتھ اس وقت کانفلکٹ آڈینس کا جو ورڈکٹ ہے وہ پاکستان کے فیور میں آ رہا ہے کہ پاکستان ایسکیلیشن آف وائلنس کو روک رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جسے کہتے ہیں نا وار بائی بلنڈر، فار انسٹنس ہمیں جہاز گرانے پڑے، اور اگر انڈیا نئے نارمل کو جاری رکھتا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر کسی وقت یہ مینڈیٹری ہو سکتا ہے کہ وہ رسپونڈ کرے اور پھر ایسکیلیشن ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام کیپٹل جو پاکستان پہ بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں اور انڈیا پہ بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ انگیج ہوں اور ایسکیلیشن آف کانفلکٹ کو روکیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو یہ ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے تو یہ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان نہیں ہے سر، پہلی بات تو یہ پورے خطے کا امن، پوری دنیا کا امن۔ اور میں ایک بس جملہ اور کہنا چاہتی ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس لیے بھی انوالو ہونا چاہیے، سعودی عرب کو اس لیے بھی انوالو ہونا چاہیے کہ یہ حملہ ہے افغانستان پیس پروسیس پہ، آج کابل میں بھی دھماکہ ہوا ہے، اور چائنا کی انویسٹمنٹ میں پاکستان پہ، تو یہ کیپٹلز پہ حملہ ہے سر، اسلام آباد پہ حملہ نہیں ہے۔ اچھا، میں لغاری صاحب کے اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے ایک چیز جو آپ کے سوال سے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے پاس یہ اب ایک اچھا موقع آیا، کشمیر کاز کے حوالے سے پلوامہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں، خود بھارت کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، پاکستان کا سفارتی سطح پر جو اس وقت موو چل رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، یا اس سے آگے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سارے عمل کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے؟ ہمیں تواتر کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ کشمیر انڈیجنس ایشو ہے، یہ تحریک اندر سے اٹھی ہوئی ہے، ہم اسے ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرتے ہیں، مورلی سپورٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ جو کچھ انڈیا وہاں کر رہا ہے اس لیے ہم اسے ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ انڈیا اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، ہمیں یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایشو کو پلوامہ کے بعد تو انڈیا نے انٹرنیشنلائز کر دیا، کشمیر کو اس دفعہ ہم نے نہیں، انڈیا نے انٹرنیشنلائز کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، یہ سفارتی سطح پر اس وقت پاکستان کے بار بار کہا جاتا ہے جی کہ بہت بہتر صورتحال اور ایک جیت ہوئی کہ پاکستان نے جس طرح سے یہ تدبر کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے پاکستان نے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے، چاہے وہ بارڈر کی صورتحال ہو یا چاہے وہ پاکستان کے سفارتی سطح پر ہو، تو اس سے اب آگے پاکستان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے؟ کیونکہ مودی حکومت دوبارہ سے ہی اگر حکومت میں آ جاتی، مودی سرکار جو ہے وہ حکومت میں آتی تو بہرحال خطے کا امن تو پہلے بھی داؤ پر تھا اور اب بھی داؤ پر ہے، تو اس سارے عمل کو پاکستان کو یورپی یونین میں، یونائٹڈ نیشن میں اور جو خطے کے بڑے ممالک ہیں اس کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہوگا؟ دیکھیں مدثر، آپ نے یہ آوازیں سنی ہوں گی جو انڈیا سے آ رہی ہیں، اور انڈیا کے وہ لوگ یہ آواز دے رہے ہیں جو ماسس پر اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، جو پولیٹیکل انفلوئنس رکھتے ہیں،
جن کو تجربہ ہے وہاں پر آرم فورسز کو ڈیل کرنے کا، اور جن لوگوں کو تجربہ ہے وہاں کے بیوروکریٹک سیٹ اپ کو جاننے کا، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسری بار نریندرا مودی برسر اقتدار آتے ہیں تو جو 77 میں سوال پیدا ہوا تھا کہ بھارت میں جمہوریت رہے گی یا نہیں رہے گی، اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا بھارت بطور ایک ریاست کے، بطور ایک مملکت کے، بطور ایک اسٹیٹ کے باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے کہ مودی اس تمام نیریٹو سے الگ ہو گیا ہے جس پر بھارت کے، انڈیا کے فادرز کھڑے ہوئے تھے، جس بنیاد پر انہوں نے انڈیا کو قائم اور برقرار رکھا تھا، وہ جو سارے کا سارا ایک وہ تھا، اپنا فائبر تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بھارت اپنی بنیادوں سے ہٹ چکا ہے، بھارت ان بنیادوں سے ہٹ چکا ہے جن بنیادوں نے نہ صرف اس کا وجود کو جواز دیا تھا بلکہ اس کو برقرار بھی رکھا تھا۔ اب بھارت ان چیزوں سے ہٹ گزشتہ روز ششی تھرور نے بھی یہ بات انہوں نے کی باقاعدہ طور پر کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کر کچھ ایسی چیزیں تبدیل کرنا چاہتی ہیں کہ وہ جو سیکولر ایک چہرہ ہے بھارت کا اس کو بھی ختم کر کے ہندوتا کا جو معاملہ ہے اس کو لایا جائے وہاں پر آئین اور قانون کے اندر۔ تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال نہ صرف بھارت کے اندر ارد گرد میں یعنی کہ خطے کے ممالک کے لیے بھی ہوگی لگا رہی۔ بھارت اس طرح سے سروائیو نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ طبقاتی طور پر تقسیم سوسائٹی ہے، سیکٹیرین طور پر تقسیم سوسائٹی ہے، مذہبی طور پر تقسیم سوسائٹی ہے۔ ان کو جو چیز برقرار رکھتی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ مودی کی شکل میں چھوڑا ہے۔ اگرچہ بی جے پی پہلے بھی اقتدار میں آئی، مرارجی دیسائی آئے، بھارت کے لیے خطرہ نہیں تھے، رائٹ ونگ کے تھے، ٹھیک ہے، اپنی ایک اپروچ رکھتے تھے، بالکل ٹھیک تھا، ایک نیشنلسٹ ہندوستانی تھے، وہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن اس کے بعد واجپئی آئے تو واجپئی کے جو ٹرم تھے اس میں بھی یہ ساری صورتحال ایسی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ بھارت کے وجود کو خطرہ ہو۔ یہ بھارت کے وجود کو خطرہ ہوگا مودی کا دوبارہ آنا، اور 2/3 میجورٹی کا مطلب ہے کہ بھارت جتنی تیزی سے ممکن ہوگا وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف بڑھے گا اور بہت بڑے دھماکے میں تبدیل ہوگا بھارت کی صورتحال۔ ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اگر بھارتی عوام یہ غلطی کرتے ہیں، اول تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کسان جو ہیں، جو ووٹرز کی اکثریت ہے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کسانوں نے بھارت کے دارالحکومت پر بہت بڑا مظاہرہ کیا، مزدوروں نے تمام شہروں میں، تمام ریاستی دارالحکومتوں پر مظاہرے کیے، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ اس میں میں لگا رہا میں بریک سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے اس پہ ضرور بات کی جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو چہرہ بھارت کا سیکولر ایک تھا، یا جو ہم کہیں کہ آج سے 10 سال پہلے تک وہ جو چیزیں، اچھا ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن لگا رہا صاحب ایک تو بات ہے نا، اب جس قسم کا میڈیا نے ادا کیا ہے گزشتہ 10 سے 12 سال کے اندر بھارت کے اندر، وہ پوری ایک گیم ہوئی۔ 5 سال پہلے مودی سرکار بھی اسی گیم کے ذریعے آئے، وہ ہندوتا کے نعرے تھے، اسی تناظر میں وہ سامنے آئے۔ اب پھر اس سے بھی زیادہ ایگریشن وہ نظر آیا ہے، تقریروں کے اندر وہ نظر آ رہا ہے، الیکشن کیمپین کے اندر وہ نظر آ رہا ہے۔ تو جس بات کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ناگالینڈ سے، منی پور سے یا کسانوں کے احتجاج سے، اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے سر کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے جب واپس آتے ہیں تو پھر کچھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے اندر جو کچھ ایسے کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف تو کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی، اور جو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ غلام مرتضیٰ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے، بریک لیتے ہیں جی، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، مہمان ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد اسپیشل رپورٹ with مدثر اقبال میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچھ دیر پہلے خبر سامنے آئی ہے اور کراچی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک جیم کے مسائل آئے دن بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے متحرکات جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ٹریفک سگنلز کا نہ چلنا ہے۔ شعیب برنی اس وقت ہمارے ساتھ، ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ شعیب برنی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس لسٹیں اتنے زیادہ ٹریفک سگنلز ہیں جو بند ہیں، 38 ٹریفک سگنل کراچی جیسے شہر میں خراب ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے کیا؟ جی مدثر، بالکل آپ نے صحیح کہا، کراچی میں 38 ٹریفک سگنلز ایسے ہیں جو کہ ناکارہ ہوئے ہیں یا ان میں کوئی فنی خرابی ہے، کسی میں ریڈ لائٹ نہیں جل رہی تو کسی میں گرین لائٹ نہیں جل رہی، اور وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے۔
جس کی وجہ سے یہ اضافی بوجھ جو ہے ٹریفک پولیس اہلکاروں کے اوپر آ رہا ہے. اب جس وقت آپ شو کر رہے ہیں یہ ہوتے ہیں رش کے اوقات, یعنی دفتری آفیسز کی چھٹی ہوتی ہے اور شام 4 بجے سے لے کے کراچی میں 8:30-9 بجے تک پیک آورز ہوتے ہیں. معمول کی جو سڑکیں ہوتی ہیں جیسے شارع فیصل ہے, ایم اے جناح روڈ ہے, شارع قائدین ہے, ان سڑکوں پہ ٹریفک کا فلو بڑھتا ہے. اب جس طرح کراچی میں 38 ٹریفک سگنل جو خراب ہیں, جن میں سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہ سٹی ہے, جو کہ ہمارا جو اولڈ سٹی ایریاز کہلاتے ہیں, جوڑیا بازار, بولٹن مارکیٹ, ان علاقوں میں سڑکیں بھی تنگ ہیں اور رش بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور یہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کو جانا ہوتا ہے, کاروباری دفاتر ہیں, آفیسز ہیں اور چھوٹی گلیاں ہیں, تنگ گلیاں, وہاں سے نکل کے لوگ جب روڈ پہ آتے ہیں. ڈینسو ہال ہے, سٹی کورٹ کے اطراف کا علاقہ ہے, وہاں کے سگنل بند ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کریم آباد جو شارع پاکستان پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کریم آباد کا سگنل بند ہے, جہانگیر روڈ کا بند ہے, شیر شاہ سوری روڈ کا بند ہے, علامہ اقبال شبیر روڈ کا بند ہے. تو اس طرح سے کراچی میں جو ہے 38 سگنلز ایسے ہیں جو کہ بند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, اگر ہم ساؤتھ زون جو کہ ریڈ زون کہلاتا ہے, اب پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے, وہاں پہ بھی چند سگنلز ایسے ہیں, میں وہاں کے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ بھی جو ہیں 8 سگنلز ایسے ہیں جو کہ ناکارہ ہوئے ہیں اور وہ بھی کام نہیں کر رہے. حالانکہ ساؤتھ زون میں سب سے زیادہ سرویلنس ہے کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, وی آئی پی دفاتر وہاں پہ موجود ہیں, حساس اداروں کے دفاتر ہیں, گورنر ہاؤس ہے, سی ایم ہاؤس ہے, لیکن وہاں پہ بھی 8 سگنل کام نہیں کر رہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سگنلز کام نہیں کر رہے. تمام جگہوں پہ یہ مسئلہ وہی آتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 1 اور ملیر میں 2 سگنلز کی بتیاں گولیں, یہاں پہ حالات قدرے بہتر ہیں, لیکن مجموعی طور پر جہاں آپ بتا رہے ہیں کہ رش ہوتا ہے وہاں پر خراب ہے. لغاری صاحب, ہماری پریورٹیز شہری حکومتوں کی, صوبائی حکومتوں کی یہ نہیں ہوتی ہے کہ سڑکیں بن گئی ہیں, اس کے بعد ہم نے اس کی مینٹیننس, چاہے وہ سگنلز کی صورت میں چاہے روڈز میں, ادھر نہیں توجہ ہوتی ہے؟ کہاں سوچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ بس یہ لڑائی جھگڑا اسمبلی کے اندر ہوتا ہے. دنیا کے اتنے بڑے شہر کا جہاں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے وہاں کس بات کا دکھڑا رویا جائے. یہاں پر عین اس وقت سگنل بند کر دیے جاتے ہیں جب جو ہے رش کے آورز ہوتے ہیں, یعنی 4 بجے سے لے کر 3:30 سے لے کر 8 بجے تک, 8:30 بجے تک تمام سگنل بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ پھنس جائیں. اور ایک ایسی توہین امیز ان کا وہ ہو, حکومت کا یا پولیس کا طرز عمل ہو کہ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جاتے ہیں. رش آورز میں ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ٹریفک مینجمنٹ ہماری بالکل زیرو ہے اور ٹریفک انجینئرنگ بیورو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کہاں سگنل ہیں اور کہاں سگنل نہیں ہیں. انتہائی خراب صورتحال ہے اور شہر کو یا صوبے کو مینیج کرنے والی شخصیات کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. کوئی اس بات کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ شہری آخر کس طرح سفر کریں. اب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو رکشہ خرید سکتا ہے رکشہ خریدے, جو بائک خرید سکتا ہے بائک خریدے. ایک بائک پر ایک فیملی سفر کرتی ہے جس میں 4 بچے, میاں بیوی جو ہیں وہ کس طرح سفر کرتے ہیں خدا ہی جانتا ہے. لیکن اس طرح کا سفر انہیں کرنا پڑتا ہے پورے شہر میں, چونکہ نہ بسیں ہیں, نہ منی بسیں ہیں, نہ دنیا کے ٹرام ہے, بڑے نہ شہر کے ٹرین اندر ہے. پہلے تو کوئی ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر صورتحال ہے تو وہ ٹریفک سگنل کی صورت میں, جس طرح شعیب برنی بتا رہے تھے کہ 38 سگنلز جو ہیں وہ شہر میں خراب ہیں, تو خدا رہا اس جانب کی کوئی توجہ دے اور شہر کی صورتحال کو بہتر کرے. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شعیب برنی آپ کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے کچھ خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. اللہ حافظ.